جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، بلا جواز کہاں کوئی بات ہوتی ہے، جو ان کا اذن ہو شامل تو نعت ہوتی ہے. اور نعت پاکستانی یا ہندوستانی یا فارسی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بس قلب میں ڈھلی ہوئی اپنے ہی لہو میں شہید ہو کر ایک ایسا نذرانہ ہے جس کو آپ صنفی بنیادوں پر، اسلوب کی بنیادوں پر اور فنی بنیادوں کے اوپر پرکھ رہے ہیں. تو میں ایسے میں 2-3 باتیں ایسی کرنا چاہتی ہوں جو ابھی تک نہیں ہوئی، کہ وہ نعت کہاں چلی گئی جو 85% لوگ دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے جو فنی اسلوب سے مزین نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں گئے ہیں، اور جو اپنے دل کا حال وہ کسی اسلوب اور کسی فارمیٹ کے اندر نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تیری خیر ہوئے پیرے دارا روزے دی جالی چم لین دے. یہ تو محبت ہے، یہ تو سرتاپا محبت ہے. اس کو ہم علمی بنیادوں پر اور فنی بنیادوں پر پرکھیں گے، ضرور پرکھیں گے. لیکن جہاں بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے فرمایا، بہت خوبصورت شعر منیر نیازی صاحب کا انہوں نے پڑھا کہ میں کہ ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے. اسی نوع میں منیر نیازی صاحب کہتے ہیں، فروغ اس میں محمد ہو بستیوں میں منیر، قدیم یاد نئے مسکنوں میں پیدا ہو. مجھے جو نعت کی تعریف لگتی ہے کہ میں جس نعت کو سنتے ہوئے میرے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ معیار پہ پوری اتر گئی، اس کا اسلوب بھی مکمل ہے، یہ پورے جہان میں ایک سند یافتہ نعت ہے. جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو ایک عوامی انداز کی جو نعت کہی جاتی ہے کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. میں نے مقالے بھی لکھے ہیں، میں نے اس پہ ریسرچ بھی کیا ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ صحن نعت میں قدم رکھتے ہوئے دل لرز جاتا ہے. تمام اصناف سخن میں بہت سی کتابیں لکھنے اور ہزاروں غزلیں کہہ لینے کے بعد جب نعت کا خیال دل میں آتا ہے تو کاغذ اور قلم سامنے ہوتا ہے، اور اس لمحے کی دعا کرتے ہیں کہ وہ عشق جو ہے مجسم ہو کر دل میں اترے اور الفاظ جو ہیں صفحہ کرتاس پر بکھر جائیں. آپ یقین کیجئے کہ ہجوم درد میں جس نے ہمیں اتارا ہے، اسی کی آنکھ میں بخشش کا ایک اشارہ ہے. وہ لمحہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے. ہمارے تمام شعراء اپنی کتاب جب شاعری کی لکھتے ہیں تو سب سے پہلے حمد اور اس کے بعد نعت لکھتے ہیں. یہ عجب بات ہے کہ آج کل نثری نظم لکھی جا رہی ہے، لیکن ابتدا میں نے جو نعت رسول مقبول جو اصحابہ اکرام نے کہیں، وہ نثری نظم کی صورت میں دیکھیں، اور وہ تمام الفاظ، وہ تمام گفتگو وہ نثری نظم کا درجہ رکھتی ہے اور نظمیہ نعت کی صورت میں آتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں ان کے سامنے کی گئی اور ان کی عدم موجودگی میں بھی کی گئی. بہت عمدہ. جی بہت عمدہ. میں صرف ایک آدھے شعر کے اوپر اختتام کرنا چاہوں گی کہ غالب کی بات ہوئی. مجھے وہ شعر بڑے اچھے لگتے ہیں جو باقاعدہ صنف نعت میں کہنے کی بجائے یوں ہی دل لبریز ہوتا ہے، اور وہ غزل کی صورت میں، مثنوی کی صورت میں، ربائی کی صورت میں وہ از خود چلے آتے ہیں اور وہ کہلوائے جاتے ہیں. تو مجھے غالب کا یہ شعر ہمیشہ نعت کا بڑا شعر لگتا ہے کہ دہر جز جلوائی یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. واہ، بہت شکریہ.